السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک درزی رہتا تھا۔ اس کے 3 لڑکے تھے۔ درزی بہت ہی غریب تھا۔ درزی کے پاس صرف ایک ہی بکری تھی۔ تینوں لڑکے اسی کا دودھ پی کر کسی طریقے سے گزر بسر کرتے تھے۔ ایک دن ہر لڑکا بکری کو جنگل میں چرانے لے جاتا تھا۔ جب لڑکے کچھ بڑے ہو گئے تو بکری کا دودھ کم پڑنے لگا۔ مجبوراً بڑا لڑکا گھر چھوڑ کر باہر کمانے نکلا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک سوداگر ملا۔ سوداگر نے لڑکے سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے سارا حال سنا دیا۔ سوداگر کو اس لڑکے پر ترس آ گیا اور اپنے پاس نوکر رکھ لیا۔ سوداگر نے خریدنے اور بیچنے کا کام اس کو سکھایا۔ لڑکا اپنا کام بڑی ہی ایمانداری اور محنت سے کرتا تھا۔ تھوڑے دنوں میں سوداگر کے کام کو بہت اچھے سے آگے بڑھایا۔ سوداگر بہت امیر ہو گیا۔ سوداگر لڑکے کے کام سے بہت خوش ہوا۔ جب کام کرتے کرتے کئی برس گزر گئے تو لڑکے نے گھر جانے کی چھٹی مانگی۔ سوداگر نے خوشی سے چھٹی دے دی اور کہا، میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں۔ تمہاری ایمانداری کے بدلے میں تم کو یہ عجیب و غریب گدھا دینا چاہتا ہوں۔ یہ گدھا اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جب تم اس کے منہ میں تھیلی باندھ کر کہو گے کہ اگل، تو یہ گدھا فوراً سونا اگلے گا۔ لڑکا خوش ہو کر گھر کو روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ لڑکا ایک سرائے میں ٹھہر گیا۔ بھنڈارے سے لڑکے نے کہا کہ خوب عمدہ کھانا لاؤ۔ بھنڈار اچھے کھانے پکوا کر لے آیا۔ لڑکے نے سونے کے ٹکڑے بھنڈارے کو دے دیے۔ بھنڈارا بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا، یہ سونے کے ٹکڑے لڑکے کے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ ہو نہ ہو کوئی خوبی اس گدھے میں ضرور ہے۔ یہ سوچ کر بھنڈارا جاگتا رہا۔ جب لڑکا سو گیا تو گدھا چرا کر لے گیا اور دوسرا گدھا اس کی جگہ باندھ دیا۔ لڑکا اندھیرے منہ اٹھا اور گدھے کو لے کر روانہ ہو گیا۔ اس کو اپنی اصلی گدھے چوری کا کچھ حال نہ معلوم ہوا۔ گھر پہنچا تو اس کو دیکھ کر باپ اور بھائی سب جمع ہو گئے اور خوشی باتیں کرنے لگے۔ کہو بیٹا، پردیس میں کیا کیا سیکھا؟ لڑکا، سوداگری۔ باپ، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ لڑکا، یہ گدھا۔ باپ، توبہ کرو، گدھا لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں سینکڑوں گدھے مارے پھر رہے ہیں۔ بیٹا، نہیں ابا، یہ معمولی گدھا نہیں ہے، اس میں ایک۔ باپ، وہ کیا خاص بات ہے؟ بیٹا، اس کے منہ پر تھیلی باندھ کر اس کو کہیں اگل تو یہ فوراً سونا اگلنے لگ جاتا ہے اور تھیلی کو بھر دیتا ہے، خواہ تھیلی کتنی ہی چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ بوڑھا درزی بیٹے کی بات کو تعجب سے سنتا رہا اور شک کی نظروں سے دیکھتا رہا۔ آخر لڑکے نے باپ کے شک کو دور کرنے کے لیے، آپ اپنے دوستوں کو بلا لیجئے، میں ابھی سب کو دولت سے مالو مال کیے دیتا ہوں۔ درزی نے اپنے خاص دوستوں کو اور دولت حاصل کرنے کی خوشی میں خبریں سنائی۔ سب لوگ آ گئے۔
تو لڑکا گدھا لے کر آیا، اس کے منہ میں تھیلی باندھی اور کہا اگل، لیکن گدھا چوں نہ توں ہو کھڑا رہا۔ لڑکے نے کئی مرتبہ چلا چلا کر کہا اگل اگل، لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ تھیلی جیسی خالی تھی ویسی ہی رہی اور گدھا چپ چاپ کھڑا رہا۔ اب لڑکا سمجھ گیا کہ بھٹارے نے گدھا چرا لیا ہے۔ درزی اپنے دوستوں کے سامنے بڑا ہی شرمندہ ہوا، لڑکے پر خفا ہونے لگا۔ تو نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا ہے۔ لڑکے نے سارا قصہ اپنے منچلے بھائی کو سنا دیا۔ اب دوسرا بھائی سفر پر روانہ ہوا۔ کئی دنوں تک برابر چلتا رہا۔ رات کو پیڑ کے نیچے سو رہا تھا۔ آخر ایک دن اس کو ایک بڑھیا ملی۔ بڑھیا جنگل کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی تھی۔ لڑکا بڑھیا کے ساتھ رہنے لگا۔ بڑھیا جو کام بتلاتی اس کو بڑی محنت سے کرتا۔ بڑھیا اس کے کام سے بہت خوش تھی۔ ایک دن لڑکے نے بڑھیا نے دعائیں دے کر ساتھ رخصت کیا اور کہا کہ دیکھو بیٹا، میرے پاس ایک سینی ہے، جب کہو گے کہ بھر تو یہ بہترین کھانوں سے بھر جائے گی اور جتنے آدمی بیٹھے ہوں گے پیٹ بھر کر کھا لیں گے۔ تم یہ سینی پا کر بہت خوش ہوا اور گھر کی طرف چلا۔ راستے میں اس کو وہی سرائے ملے جہاں بڑے بھائی کا گدھا چوری کیا تھا۔ رات کے لیے رک گیا۔ بھٹارے نے کھانے کے لیے پوچھا۔ لڑکے نے کہا میں تم کو کھلاؤں گا۔ بھٹارے نے کہا تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو تم کہاں سے کھلاؤ گے؟ لڑکے نے کہا ٹھہرو، سینی سامنے نکال کر رکھ دی اور کہا بھر جا۔ یہ کہتے ہی سینی اچھے اچھے کھانوں سے بھر گئی۔ بھٹارا اس نرالی سینی کو دیکھ کر لالچ بھری نظروں سے تکنے لگا اور اس کے چرانے کی ترتیبیں سوچنے لگا۔ لڑکا کافی تھک چکا تھا، کھانا کھاتے ہی سو گیا۔ بھٹارا طاق میں تو لگا ہی ہوا تھا۔ جب لڑکا سو گیا تو چپکے سے آیا اور سینی اٹھا کر لے گیا اور اس کی جگہ دیسی سینی رکھ دی۔ لڑکا صبح سویرے اٹھا اور سینی لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو باپ اور بھائی سب اس کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور باتیں کرنے لگے۔ لڑکے نے اپنے سفر کا سارا حال بیان کیا اور مزے لے لے کر سینی کی خوبیاں بتائی۔ درزی کو سینی کی اس خوبی کا یقین نہ آیا۔ لڑکے نے کہا امتحان لے لیجئے، آپ لوگوں کو بلوا لیجئے، دیکھیے ابھی سب کے لیے اچھے اچھے کھانے چنوائے دیتا ہوں۔ لڑکے نے جب بہت ہی اصرار سے سینی کی خوبی بیان کی تو باپ نے اپنے چند دوستوں کی دعوت کی۔ سب لوگ گول دائرہ بنا کر بیٹھ گئے اور بیچ میں سینی رکھ دی گئی۔ لڑکے نے کہا بھر جا، لیکن سینی خالی کی خالی رہی۔ اس نے پھر کہا بھر جا، لیکن پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ 3 مرتبہ چلا چلا کر کہا بھر جا بھر جا بھر جا، لیکن سینی ویسی ہی خالی کی خالی پڑی رہی۔ سب لوگ لڑکے کا منہ تکنے لگے اور اسے جھوٹا بتانے لگے۔ لڑکا بہت شرمندہ ہوا اور
باپ تو شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا۔ لڑکے کو ایک تو سب کے سامنے شرمندگی کا افسوس تھا اور دوسری اصلی سینی کے گم ہو جانے کا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا اور سارا قصہ بتلایا۔ یہ چھوٹا بھائی سمجھ گیا یقیناً بھنڈارے ہی کی شرارت ہے اور اسی نے گدھا اور سینی دونوں چیزیں چرائی ہیں۔ چھوٹا بھائی بہادر بھی تھا اور عقل مند بھی تھا۔ ہمت باندھ کر روانہ ہوا کہ یہ دونوں چیزیں ضرور واپس لاؤں گا۔ کئی دن چلنے کے بعد اس کا گزر ایک میدان سے ہوا۔ یہ میدان پریوں رنگ برنگے پھول چاروں طرف کھلے ہوئے تھے۔ ہری ہری گھاس سبز مخمل کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ بیچ بیچ میں پانی کی سفید نہریں بہہ رہی تھی۔ ہوا میں خوشبو بسی ہوئی تھی۔ لڑکا دم لینے کے لیے سستانے کے لیے ٹھہر گیا۔ ہوا کی بو نے آنکھوں میں نیند بھر دی اور وہ جلدی ہی ایک گلاب کے پودے کے پاس لیٹ کر سو گیا۔ لڑکا ابھی سویا ہی تھا کہ نیلی پری جو اس گلاب پر رہتی تھی اتری اور لڑکے کو ہوا میں لے کر اڑ گئی۔ دوسرے دن لڑکے نے اپنی آپ کو ایک بہت ہی گھنے جنگل کے بیچ پایا۔ وہ کہاں ہے یہاں کیسے آیا؟ ابھی ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ سارا جنگل طرح طرح کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ اس کے بعد یک بیک لال رنگ کی روشنی سارے جنگل میں پھیل گئی۔ لڑکا بڑا ہی پریشان ہوا۔ بار بار سوچتا کچھ سمجھ میں نہ آتا۔ اتنے میں بڑی زور کی آواز اس کے کانوں میں آئی اور سارا جنگل نیلے رنگ میں رنگ گیا۔ اس آواز کو سن کر لڑکا کانپ اور گھبرا کر ایک طرف بھاگا۔ اس کے بھاگنے پر جنگل کی سب پریاں ہنس پڑی۔ بات یہ تھی کہ پریاں لڑکے سے کھیل رہی تھی۔ جب پریوں نے اپنا کھیل ختم کر لیا تو نیلم پری چھم چھم کرتی ہوئی لڑکے کے پاس آئی اور بولی، تم ہمارے میدان میں کیوں آئے ہو؟ لڑکا نہیں معلوم تھا کہ میدان آپ کا ہے، یہاں آنا منع ہے، اب کبھی نہیں آؤں گا۔ نیلم پری ہنستے ہوئے، کیا میدان پسند نہیں؟ لڑکا، جی میدان تو پسند ہے لیکن جنگل۔ نیلم پری، کیا ڈر لگتا ہے کیا؟ لڑکا، جی ہاں۔ نیلم پری، اچھا اپنی آنکھیں بند کرو۔ ادھر لڑکے نے آنکھیں بند کی، ادھر پری نے اپنا آنچل لہرایا اور سارا جنگل پھر اسی طرح ہرے بھرے میدان میں بدل گیا۔ لڑکے نے آنکھیں کھول لی۔ میدان دیکھ کر جان میں جان آ گئی۔ لڑکے کو جب ذرا اطمینان ہوا تو نیلم پری نے پوچھا، تم کیسے آئے؟ لڑکے نے دونوں بھائیوں کا سارا قصہ سنا دیا۔ سینی اور گدھا واپس لینے جا رہا ہوں۔ پری نے تالی بجائی، فوراً دیو حاضر ہو گیا۔ آنے والے بھنڈارے سے سینی اور گدھا چھین لاؤ۔ دیو انن فنن سرائے میں جا پہنچا۔ چند منٹ میں سینی اور گدھا لا کر حاضر کر دیا اور پری نے لڑکے سے کہا، یہ گدھا اور سینی لے لو۔ پری نے لڑکے کو ایک ڈنڈا بھی دیا اور کہا، جو شخص تمہارے دشمن ہو اس کی طرف اس ڈنڈے کو پھینک کر کہنا، ناچ، اس آدمی کی پیٹھ پر خوب ناچ دکھائے گا، اتنا مارے گا کہ وہ آدمی بے ہوش ہو جائے گا۔ لڑکا سینی، گدھا اور ڈنڈا لے کر گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔
پری نے دیو کو حکم دیا کہ جاؤ لڑکے کو گھر تک پہنچا کر۔ دیو نے حکم پاتے ہی لڑکے کو تمام سامان کے ساتھ ہاتھ پر اٹھا لیے، ہوا میں اڑتے ہوئے انن فنن گھر میں پہنچا دیا۔ گھر کے سب لوگ جمع ہو گئے، چھوٹے بھائی نے سب کی خوب دعوتیں کی اور سونے کے ٹکڑے بھی بانٹے، اور اب درزی کی شرمندگی دور ہو گئی اور سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔